السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے کچھ رات کٹے، جو کہ تحریر ہے سلویٰ علی بٹ کی. تو چلیں آئیں چلتے ہیں ناول کی جانب. قرآن کریم کے چوتھے پارے کی چوتھی سورت سورہ نساء کی 19ویں آیت میں پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ بریکٹ بیویوں اچھا سلوک کرو، اگر وہ تم کو ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں کچھ بلائی رکھ دے. 22 برس گزر گئے اسے اس آیت کو پڑھ کر یوں ہی ٹھٹکتے ہوئے. اس کے لفظ بہ لفظ معنی، مفہوم اور ترجمہ اسے اچھی طرح سے ذہن نشین تھا. اکثر اوقات ڈرائیونگ کرتے، لان میں پانی کا چھڑکاؤ کرتے، فائلوں پر سائن کرتے یا تنہا لیٹے ہوئے یہ پاک ترجمہ اس کے کانوں کی بازگشت بن جایا کرتا تھا. اس کا برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا. وہ ہر جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ ادا کر کے سیدھا اسٹڈی روم میں چلا جاتا، جزدان میں لپیٹے قرآن پاک کو بڑی عقیدت و احترام سے چھوتا، پارہ کھولتا، ایک نقطے پہ نظریں جمائے دل و دماغ ماضی کے رستوں پر سرپٹ دوڑنے لگتے. ایسے لمحوں میں اب پچھلے تھوڑے عرصے سے کبھی کبھار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. ان گہری سوچوں کے نقش صرف پچھتاوے تھے. ظاہر ہے ان پچھتاووں کا تعلق رشتوں سے تھا، مگر یہ بھی نہیں تھا کہ وہ رشتوں میں بے ایمان رہا تھا. اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو کم سے کم اسے بے ایمانی کے زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. چھوٹی موٹی غلطیاں ضرور سرزد ہوئی تھیں، ان میں بھی اس کے اختیار یا شعور کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. کچھ انسانوں کی تقدیروں میں یوں ہی ہیرا پھیری پایا جاتا ہے. چھوٹی سی غلطیوں کی سزا کسی کبیرہ گناہ سے کم نہیں ملتی. تب تقدیر کا انسان سے اور انسان کا رب سے تضاد چھڑ جاتا ہے. اس کے 22 سال کی سزا جو کٹنے میں نہیں آ رہی تھی، اس نے سوا تین سال کے اس عرصے کو جس میں قریبی رشتے اس کے ہمراہ تھے لاکھوں بار سوچا تھا. اس کی یادداشت میں جتنی باتیں اور یادیں محفوظ تھیں انہیں ہزاروں بار پھر سے دہرایا گیا، مگر کہیں بھی اتنا غلط نہیں ہوا تھا کہ اس قدر شدید پکڑ ہوتی. وہ نہ جانے کتنی دیر ماضی کے گرداب میں پھنسا رہتا کہ اسماعیل کی آواز نے اس کی محویت توڑ دی. صاحب جی شمون آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے. وہ خالی نظروں سے اطلاع دینے والے کو تکتا رہا. اسماعیل پچھلے 30 سال سے ملازم، اپنے صاحب کا مزاج شناس تھا. اس کی خاموشی پہ پلٹ گیا. قرآن پاک کو بند کر کے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی. جلدی آنکھوں کو بند کیا تو ان میں نمی تیر گئی. کرسی کے بازوؤں پر اپنے ہاتھوں کا سارا بوجھ ڈال کر وہ اٹھا تھا. سست اور بے جان قدموں سے خود کو گھسیٹتا ڈرائنگ روم کے دروازے پہ آ رکا. یہ دونوں ایک دوسرے کے پرانے سنگی ساتھی، ایسے جیسے دو بھائی اپنے باپ کی کل جائیداد میں آدھے آدھے کے وارث ہوتے ہیں. سفید کلف لگے کاٹن کے شلوار قمیض میں ملبوس شمون احمد بھی شاید نماز جمعہ ادا کر کے حسب معمول ادھر ہی آ گیا تھا. وہ جو ڈرائنگ روم کے دروازے میں ایستادہ وجود کو دیکھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں کی سرخی اور ویرانی دیکھ کر واپس بیٹھتا چلا گیا. رات کے 2 بجے اس نے اپنے کمرے میں قدم رنجہ فرمایا. دروازے کے ہینڈل کو گھما کر لاک کر کے چابی دور سے ہی سینٹرل ٹیبل پہ اچھال دی. چابی اس طرح پھینکنے سے کمرے کے پرسکون ماحول میں خاصا ارتعاش پیدا ہوا تھا. بیڈ پہ دلہن بنی بیٹھی آئلہ کا دل انتہائی رفتار سے دھڑکنے لگا. وہ دھیرے سے کسمسا کے مزید سمٹ گئی. اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رک کر سلجھے ہوئے بالوں کو پھر سے سلجھایا اور اضطراری کیفیت میں کمرے کے چکر لگانے لگا. آئلہ نازک لمحوں کی پراسرار سی خاموشی پر اندر ہی اندر کپکپا رہی تھی. مہندی لگے ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑ کر اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانے کی کوشش کی. بیڈ گراؤنڈ کے دروازے سے گرے مخملی کیس نکال کر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا. ہم دونوں پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مل رہے ہیں، ورنہ اب تک ہماری جان پہچان صرف نام کی حد تک تھی. اب یہ بے نام سا تعلق رشتے میں بدل گیا ہے. یہ ہماری پہلی بات چیت ہے. مجھے وعدے اور قسمیں نہیں کھانی آتی. یہ سب بہت اسٹوپڈ لگتا ہے. اور آپ کسی کو جانے بغیر بہت سی توقعات جوڑ لیں یا پھر دوسرے فریق پہ بوجھ ڈال دیں. میرے نزدیک توقعات بوجھ ہی ہوتی ہیں. جب ہم اندر سے کمزور ہوتے ہیں تو اپنی اس بزدلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے اپنی امیدوں اور خواہشوں کو کسی دوسرے سے وابستہ کر لیتے ہیں، توقعات کا نام دے کر. میرے نزدیک توقعات کی یہی تعریف ہے. بہرحال آپ کا مجھ سے متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے.
कुछ देर रुक कर उसने लंबी सांस खारिज की। पिछली सदियों में जब कोई गैर मुतवक्का दानिश की बात कर जाता तो लोग उसे फिलोसोफर कहते थे और इस सदी में साइको। असल में हमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि वो यकदम चुप कर गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि मौके की मुनासिबत से ट्रैक से हटता जा रहा है। जल्द ही सही ट्रेन पकड़ ली। एनीवे मुझसे तुम्हारा गायबाना तारुफ तो हो ही चुका होगा। फिर भी मेरे पेरेंट्स हयात नहीं हैं। सिर्फ एक शादीशुदा बहुत लाडली बहन मारिया है जिसने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था। सिर्फ एक बहन है। कोई लंबी चौड़ी ज़ात बरादरी के झमेले नहीं हैं। अगर इस रिश्ते को अच्छे से निभाओगी तो हमेशा मेरी गुड बुक्स में शामिल रहोगी। अदरवाइज उसने फिर बाकी का जुमला खा लिया। कम से कम नताइज से तो आगाह कर देता। स्पीड ब्रेकर। दुल्हन के दिल में इस दुल्हा के लिए ये ख्याल आते ही बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान होंठों के किनारों पे रेंग गई। उसने उसके हाथ में ग्रे केस को देखा जिसमें पता नहीं आज की रात खुलना भी था कि नहीं। एक बात तय है कि अब तुम मेरी बीवी और उम्र भर की साथी हो। तुम्हारा माजी क्या था, इसमें कौन था, मुझे जानने की ख्वाहिश हरगिज नहीं। मेरे गुजरे कल में क्या कुछ बीता, तुम भी इसकी जांच पड़ताल में मत पड़ना। आज की तारीख जिसमें हम इस बंधन में बंधे हैं, नोट कर लो। हम दोनों इस तारीख के बाद के तमाम वाकयात में एक दूसरे के सामने जवाबदेह होंगे, किसी माजी के लिए नहीं। अब वो दाएं हाथ की उंगलियां कभी खोल और बंद कर रहा था, सर झुकाए बिल्कुल खामोश, जैसे कहने को कुछ बचा ही ना था। फिर धीरे से केस खोला और उसमें डायमंड का लॉकेट चेन निकाल कर उसे पहना दिया। चले, आपने ये तो तस्लीम किया कि मैं आपकी बीवी और उम्र भर की साथी हूँ। उसने कभी झुकी निगाहें उठा के उसकी चौड़ी पुश्त को देखा जो वार्डरोब में सर दिए खड़ा था। आज की इस खूबसूरत रात के लिए सिर्फ ये दिलासा काफ़ी नहीं था। उसकी बामायनी गुफ्तगू का मकसद और कुछ हिस्सा उसके समझ से बालातर था। जो शख्स माजी से जितना करता है वो परछाई बनकर उतना ही उसके अंदर जिंदा रहता है। तारीफ ना गहरा लहजा, आंखों की पुरकशिश चमक और होंठों में मुस्कान तक न थी उस शख्स के। जिंदगी की नई शुरुआत, आजमाइश और तंग घेरे के साथ ऐसी बदनसीबी रोज़ों का जानशीन। उसके कपड़े लेकर वॉशरूम में चले जाने के बाद उसने पुश्त पे तकियों पे सर डाल दिया। अपनी कम मायगी का एहसास हद से बढ़ रहा था। वो कोई सती जहन या दकियानूसी लड़की नहीं थी, मगर जो अभी हुआ था उसे बेख्तियार रुला गया। वो वॉशरूम से निकलकर बेड दराज से कुछ लेने लगा, मगर मैरून भारी कामदार लहंगे में सजे संवरे रूप ने उसे मुतहय्यर सा कर दिया। तकियों से टेक लगाए बंद आंखों और भीगे चेहरे ने उसकी सारी तवज्जो समेट ली। वो कब से इस सभी चेहरे को देखने से गुरेज बरत रहा था, जिस पर अब उसका पूरा हक था। लम्हे भर को जी में आया कि उंगलियों के पोरों से सारे आंसू चुन ले। शायद उसकी नज़रों का गहरा इर्तिकाज़ था कि आयला ने आंखें खोल दी। उसे अपने करीब झुका पाकर हड़बड़ा के सीधी हो गई। उमैर रज़ा को ऐसा लगा जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। चेंज कर लो, खुद को बेहतर फील करोगी। अब कुछ तो कहना ही था ना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो दराज में से मुलहका सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेके कमरे से मुलहका टेरेस पे चला आया। सुबह 10 बजे किसी के दरवाज़ा खटखटाने पे उसकी आंख खुली थी। बामुश्किल बेदार होते उसने मुंदी मुंदी आंखों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। खुद को नई जगह पे पाकर सारी नींद ही उड़न छू हो गई। दरवाजे पे जो कोई भी था अब जा चुका था। उसने अपनी साइड पे नजरें दौड़ाई, बेड खाली था। दुपट्टा फैलाती उठ बैठी। तभी उसकी निगाह सामने वाले सोफे पे गहरी नींद सोए उमैर रज़ा पे पड़ी। वो रात उसे थोड़ी देर का कह कर गया था। वो चेंज करके आई और लेट कर उसका इंतज़ार करने लगी थी। फिर उसे बिल्कुल होश न रहा कब उसकी आंख लग गई। उसने रात से अब उसे सोई हुई हालत में नज़र बढ़कर देखा था। कितना मुकम्मल और खूबसूरत था। मारिया अपने भाई की तारीफ के पुल बांध दिया करती थी। दुपट्टा फिर से दुरुस्त करके बाल समेट के ढीले किचन में जकड़े और चप्पल अड़स कर बाथरूम की तरफ चलती मान पलट आई। अभी कोई फिर से उठा जाएगा और उमैर यहाँ सो रहे हैं। उसमें सोए हुए उमैर को जगाने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर कश्मकश में गिरे रहते हुए उसने उमैर को 2-3 आवाज़ें भी दीं। उसकी आवाज़ पस्त थी या वो बेखबर सो रहा था। सारी हिम्मत मुजतमा करके उसने हौले से उसका कंधा हिला दिया। दूसरी बार पे ही वो उठ गया। वो क्या हुआ? मदहोश आंखों में रत जगह की सुर्खी थी। कोई बाहर बुलाने आया था। आप इधर उठ के बेड पे आ जाए, यूं ही सब।
وہ یکدم سرخ چہرہ لیے خاموش ہو گئی۔ دوسروں کے تجسس کا خوف اس کے چہرے پہ عمیر نے محسوس کر لیا تھا۔ چادر اور تکیہ اٹھائے بیڈ پہ آ گیا۔ وہ ابھی منہ دھو رہی تھی کہ دوبارہ دروازہ بجنے لگا۔ جلدی سے 3-4 پانی کے چھپاکے مار کر اس نے باہر آ کر دروازہ ان لاک کیا۔ عمیر لیٹتے ہی پھر سے سو گیا تھا۔ شکر ہے تم اٹھ گئی، میں تیسری بار آ رہی ہوں، مگر تم لوگ گہری نیند میں تھے، اس لیے واپس مڑ گئی۔ چلو تم ناشتہ کر لو، پھر تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پارلر چلی جانا۔ اس عمیر سے کوئی پوچھے، گھر کا واحد مرد ہے اور ابھی اتنے کام ادھورے پڑے ہیں۔ ماریا نے مسکرا کر سارا شیڈول بیان کر کے عمیر پہ تعصب سے سر ہلایا۔ وہ بھی اس گھر کی بیٹی اور واحد عورت تھی، اس پہ بھی بہت سی ذمہ داریاں تھیں، پھر اس کا اکلوتا بھائی تھا، سارے ارمان اسی پہ پورے کرنے تھے۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگ جائے میری بھابھی کو۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آئلہ کے چہرے پہ پانی کے ننھے قطروں کو صاف کیا۔ وہ جو حسن بریکٹ اپنے بھائی اور دادی اماں کا پوچھنے والی تھی، اس کی اس محبت بھری حرکت پہ شرمندہ ہو گئی۔ عمیر کیسا لگا تمہیں؟ اچھا ہے نا؟ صورت میں اور سیرت میں بھی۔ میں ایسے ہی اپنے لاڈلے بھائی کی تعریف نہیں کرتی، دنیا بھر کے مردوں سے اچھا ہے۔ وہ واقعی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت ہی سوال کیے اور جواب دیے جاتی۔ ایسے میں اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک ہوتی، جیسے ابھی اس نے بولتے ہوئے عمیر کے ننگے پاؤں کو چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ پھر ماریا نے چند ایک ادھر ادھر کے سوال کیے۔ وہ عمیر کے مسلسل شادی سے انکار پر خاصی ڈری ہوئی تھی۔ کل بھی اس نے اسے بہت سی تاکیدیں کر کے بھیجا تھا۔ اب آئلہ کا مسکرا کر سب اچھا ہے کا سگنل دینے پہ اس کی پریشانی کافی کم ہو گئی تھی۔ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اپنے گھر میں وہ صبح اٹھ کر ناشتہ بناتی تھی، حسن، دادی اماں، ابو اور وہ مل کر ناشتہ کرتے۔ حسن آفس کے لیے اور وہ خود اسکول کے لیے نکل جاتی۔ دوپہر کو کھانا بنانا، شام میں ٹیوشن پڑھانا، رات کو حسن کا انتظار، اور سب نے مل کر کھانا کھانا روز کا معمول تھا۔ عائلہ معذور بچوں کے اسکول میں ٹیچر تھی۔ ماریا کا شوہر شمون احمد اس اسکول کو ڈونیشن دیا کرتا تھا۔ ان دنوں اسکول میں اینول چیریٹی شو تھا، جس میں شمون اور مسز شمون احمد کو اسپیشلی مدعو کیا گیا تھا۔ ماریا پہلی بار آئی تھی۔ میڈم کے حکم کے مطابق عائلہ نے اسے پورے اسکول کا وزٹ کروایا۔ تبھی ماریا کو یہ معصوم سی لڑکی آہستہ سے ہنسنے والی اور ٹھہر ٹھہر کر بولنے والی بہت پسند آئی تھی۔ اس نے پہلی ملاقات میں اسے اپنے اکلوتے بھائی کے لیے فائنل کر لیا تھا۔ عمیر رضا کا ماریا کے سوا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی والدہ کی وفات 10 سال اور والد کی 3 سال قبل ہوئی تھی۔ ماریا کی شادی کو 1.25 سال ہو گیا تھا۔ تب سے اسے بھائی کی فکر دامنِ گیر رہنے لگی تھی، مگر وہ ٹال جاتا، اب کہ اس نے شمون کو اپنے ساتھ لگا کے اس بیڑے کو پار لگا ہی دیا تھا۔ شادی کے چوتھے روز ہی عمیر آفس چلا گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اسے جانے سے روک لے، پھر عمیر کا رویہ اسے چپ کروا گیا۔ وہ کافی ریزروڈ اور کسی حد تک الگ تھلگ اور خاموش سا رہتا تھا۔ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ نرم ہوتا، وقتاً فوقتاً وہ مسکراتا بھی تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، شاید اس کی پہلی گفتگو کا اثر تھا کہ وہ اسے کسی اور ہی زاویے سے پرکھنے لگی تھی۔ کبھی وہ خود کو سمجھاتی، عمیر بہت اچھے ہیں، میں یوں ہی وہم پال رہی ہوں۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے بےتاب نہیں رہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ شوق بکھرے یا تعریف کے 2 لفظ نہیں آتے تھے۔ اسے کوئی خاص پروٹوکول نہیں دے رہا تھا۔ ایسی ہی کل ملا کے سوچیں اس کی پریشانی کا باعث بن رہی تھیں۔ ماریا نے بھی صرف 2 بار چکر لگایا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی میں مثالی محبت تھی۔ شمون چاہے 2 روز کے لیے آؤٹ آف سٹی جاتے، ماریا کو ضرور لے جاتے۔ اب بھی وہ کئی دنوں سے اس کے ساتھ بزنس ٹور پہ تھی۔ یہاں پر ہوتی تب بھی 4-5 گھنٹوں کے لیے ہی آتی۔ گھر میں وہ مستقل نوکر اسماعیل اور اس کی بیوی گل بانو تھے۔ ان کا بھی لمبا چوڑا انٹرویو لے چکی تھی۔ اب ان کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ خاص نہیں بچا تھا۔ اس نے ماریا سے فون پہ اپنی تنہائی کی شکایت کی۔ آئلہ، یہ اب تمہارا گھر ہے، گھر کے کاموں میں دلچسپی لو۔ عرصہ سے اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی، اب تم آ گئی ہو نا، پورے استحقاق کے ساتھ اس کی حفاظت کرو۔ نئے سرے سے ڈیکوریشن، شاپنگ وغیرہ، چھوٹے موٹے کام۔ تمہیں تنہائی کا بالکل احساس نہیں ہوگا۔ میری جب سے شادی ہوئی ہے، صرف ایک رات ٹھہرنے دیا ہے شمون نے، وہ بھی عمیر کی طبیعت ناساز تھی۔ ماریا نے اسے پیار سے سمجھا کے مفید مشورے بھی دیے۔ بھائی بھابھی سے اس کا میکا تھا۔ اگلے روز عمیر کو آفس بھیج کر گل بانو کے ساتھ پورے گھر کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واقعی میں بہت ساری جگہوں پہ بے ترتیبی تھی جو ایک دن میں سمیٹنا مشکل تھی۔ اس نے صفائی کا آغاز اپنے بیڈ روم سے کیا۔ گل بانو
یہ بائیں سائڈ دیوار والی چیئرز یہاں سے ہٹا کر ٹی وی لاؤنج کے سامنے خالی دیوار کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ جب صوفہ ہے تو چیئرز کی کیا تک بنتی ہے، اور یہ لیپ ٹاپ، فائلوں والی ٹیبل اور میوزک سسٹم ادھر سوئچ بورڈ کے پاس ٹھیک رہے گا۔ سارے کمرے میں تاریں ہی تاریں بکھری پڑی ہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل ادھر سے ہٹا کر چیئرز والی جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا۔ اس نے بڑی باریک پینے سے سارا معائنہ کر ڈالا تھا۔ اس طرح کمرہ بھی کھلا کھلا سا لگے گا بی بی جی۔ گل بانو نے بھی اپنی رائے دی تھی۔ اور ہاں گل بانو، یہ پرانے ڈیکوریشن پیسز یہاں سے ہٹاؤ، میں بازار سے نئی خریداری کروں گی۔ اس نے تنقیدی نگاہوں سے سارے شو پیسوں کو جائزہ لیا۔ آپ کو پتہ ہے جب ماریا بی بی ہوتی تھیں تو وہ اور صاحب جی چھٹی والے روز گھر کی سیٹنگ بدل دیا کرتے تھے۔ وہ ان کاموں کے بہت شوقین ہیں۔ سجے سنورے گھر کے جب سے ماریا بی بی گئی ہیں کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ گل بانو پرانی ملازمہ تھی۔ چلو اب ہم جو آگے ہیں، ویسے عمیر کو یہ سب پسند آئے گا نا؟ اس کے بتانے کے باوجود بے یقین ہوئی تھی۔ کیوں نہیں پسند آئے گا جی، آپ اتنی محبت سے سب کر رہی ہیں، مجھے یہ سب کہاں کرنا آتا ہے۔ ایک دفعہ تھوڑا سا سامان ادھر ادھر کیا تھا، یہ کام کرنے والیاں اوپر اوپر سے چاٹ پونچھ کر جاتی ہیں، ہم خود ملازم ہیں، انہیں کیسے ٹوکتے۔ اس نے اپنی کم عقلی کا اعتراف کرتے کام کرنے والیوں کی نااہلی کا بھی رونا رویا۔ پھر وہ شروع ہوئی تو شام تک اس نے خاصا کام نپٹا لیا تھا۔ پردے، کشن اور صوفوں کے کورز، بیڈ شیٹس وغیرہ سے لے کر ٹی وی لاؤنج اور کسی حد تک کچن کی بے ترتیبی بھی سمیٹ ڈالی۔ ہر طرف نفاست سی جھلکنے لگی۔ باقی کا کام کل پہ چھوڑ کے وہ نہانے چلی گئی۔ عمیر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ گھر میں قدم دھرتے ہی اسے تبدیلی کا احساس ہوا، مگر اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ چینج کرنے کے لیے بیڈ روم میں آتے ہی اس تبدیلی کو واضح انداز میں دیکھ بھی لیا۔ نہ صرف سیٹنگ بلکہ ہر چیز اپنی جگہ پر بہت صاف ستھری لگ رہی تھی۔ اسے خوشگن حیرت ہو رہی تھی۔ عمیر کو اس کا یہ سب کرنا اچھا لگا تھا، بہت اپنائیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ کھانا تم نے بنایا ہے؟ پہلا ذائقے دار لقمہ نگلتے ہی اس نے پوچھا۔ گل بانو کے ہاتھ کا بنا ذائقہ نہیں، دوسرا اس کے سوا بھلا کون تھا؟ کیا ہوا، ٹھیک نہیں بنا؟ اس کے پوچھنے پہ وہ گھبرا گئی۔ نہیں، کھانا واقعی بہت لذیذ بنا ہے، گھر کا یہ چینج میں سب کچھ اپنا اپنا سا لگ رہا ہے۔ تھینکس فار آل دس۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر اس کی محنت کا صلہ اپنے الفاظ کی صورت میں دے دیا تھا جن کی وہ منتظر رہتی تھی۔ آپ کو واقعی سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ عمیر کی تعریف نے اس پہ شادی مرگ کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ ہاں، آپ کی ایفرٹ اور ایفیشنسی سراہے جانے کے قابل ہیں۔ ماریا سچ کہتی تھی کہ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے جو اس پہ بھرپور توجہ دے سکے۔ اس نے اپنے تاثرات بلا وجہ چھپائے نہیں تھے۔ اس نے اتنی محنت کی تھی، وہ سراہے جانے کی حقدار بنتی تھی۔ رات کو آخری کام اسے کافی کا مگ دے کر بیڈ پہ آ کر لیٹ گئی۔ عمیر کی عادت تھی کہ وہ کافی کا مگ پی کر سوتا تھا، ورنہ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اس عجیب و غریب عادت کا بھی گل بانو نے بتایا تھا۔ تکیہ سر کے نیچے درست کر کے وہ آڑی ترچھی لیٹ گئی۔ اسے ہوش نہ رہا، وہ نیند کی آغوش میں اتر گئی۔ 12:15 کے قریب اس نے فائلیں بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں، لیپ ٹاپ بند کر کے پیچھے رخ موڑ کے دیکھا تو اسے سویا ہوا پایا۔ یہ تھکاوٹ کا اثر تھا، ورنہ جب تک وہ اپنا کام ختم کر کے بیڈ کے دوسرے کونے پہ نہ آ جاتا وہ بھی جاگتی رہتی۔ عمیر کے ٹوکنے پہ اس نے آہستگی سے کہا تھا، حسن بھی جب تک گھر نہیں آئے تھے مجھے نیند نہیں آتی تھی، میری عادت ہے، آپ فکر نہ کریں، اور بھلا اتنی جلدی نیند بھی کہاں آتی ہے۔ وہ سہولت سے اس کے اعتراض کو ٹال گئی تھی۔ اس نے بھی دوبارہ منع نہیں کیا۔ اب وہ کوشش کرتا کہ جلدی کام ختم ہو جائے، اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ کرسی کو بغیر آواز پیدا کیے پیچھے کھسکا کے وہ اٹھ کھڑا ہوا، بیڈ کے کونے سے چادر اٹھا کے اس پہ اچھی طرح ڈال دی، فل کولنگ کرتے اے سی کا ٹمپریچر کم کیا اور سائڈ دراز سے سگریٹ پیکٹ اور لائٹر نکال کر حسب معمول ٹیرس پہ آ گیا۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ اسے سر شام ہی کچن میں مصروف دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ماریا کا فون آیا تھا، وہ رات ہی انگلینڈ سے لوٹی ہے، وہ اور شمون ڈنر پر آ رہے ہیں۔ اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ ویکینڈ تھا، وہ صبح سے نکلا اب لوٹا تھا، اس لیے ماریا کے فون کی خبر نہیں تھی۔ گڈ نیوز! 1 مہینہ ہو گیا ہے اپنی بہن سے ملے ہوئے۔ وہ اس کے آنے کا سن کر خاصا خوش ہو گیا۔ ہاں، ماریا کے لیے مٹن بریانی اور میٹھے میں فیرنی ضرور بنا لینا، اسے بہت پسند ہے۔ شمون کے لیے چکن کے ساتھ چپاتیاں بنانا، کیونکہ وہ مٹن اور چاول وغیرہ شوق سے نہیں کھاتا۔ رشین سلاد اور زیرے والا رائتا۔ باقی چائنیز کے لیے میں آرڈر بک کروا دیتا ہوں۔ ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اس نے لمبی ہدایات دیں۔ جو آپ کو پسند ہے اس کی لسٹ بھی بتا دیں، یہ سب کر کے جو ڈھیر سارا وقت بچے گا آپ کی رغبت اور شوق کی نظر کر دوں گی۔
وہ چٹک کر بولی۔ ماریا کی آمد پہ وہ یوں ہی خوشی سے بے حال ہوتے نان اسٹاپ بولا کرتا تھا، ورنہ عام روٹین میں لفظوں کی گنتی جاری رہتی تھی۔ وہ اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی کہ شاید وہ مجھ پہ توجہ دے، قریب بیٹھا کے کوئی بات کرے یا پریشانی شیئر کر لے، مگر یہ اس کی خواہش ہی تھی۔ میں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، ہمارا کیا ہے، سلاد کھا کر بھی گزارا کر لیں گے۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس نے بیوی کے تیوروں کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ آپ باہر چلے جائیں، یہاں بہت گرمی ہے، اتنے سارے کام باقی ہیں، تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے۔ بلا وجہ آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپانے کے لیے اس پلیٹ میں ٹماٹر کاٹنے شروع کر دیے۔ عمیر نے فوراً محسوس کر لیا، بغیر کچھ کہے شیلف پہ گلاس دھر کے باہر چلا گیا۔ 8 بجے کے قریب وہ لوگ آ گئے تھے۔ وہ کچن میں آخری مراحل میں کام نپٹا رہی تھی۔ ایک نظر اپنے حلیے پہ ڈال کر گلبانو کو باقی کاموں کی ہدایات کرتی وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ سچ ماریا، تم انگلینڈ میں رہ کر اتنی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، پہلے والی تو کہیں سے لگ ہی نہیں رہی۔ وہاں کی آب و ہوا بہت راس آئی ہے تمہیں، نکھری نکھری کیوٹ۔ وہ ماریا کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی، جو خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کے تبصرے سن رہی تھی۔ ہر کوئی یہی کمنٹس دے رہا ہے، ویسے شمون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی بہت ہینڈسم ہو گئی ہے نا؟ ماریا نے ابرو سے دوسری طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو شکل سے زیادہ ان کے مزاج رنگین لگ رہے ہیں، ہنس مکھ سے بلا وجہ کہے لگاتے۔ اس نے بھی عمیر کے ساتھ باتوں میں مصروف شمون کو دیکھ کر کہا۔ عمیر بھی خلاف معمول خاصا خوش مزاج ہو رہا تھا۔ ان کے کچھ نہ پوچھو، وہاں سے آنے پہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ موسو بزنس ٹور صرف 8 روز کا تھا، باقی کے 22 دن یوں ہی گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ ان کا دل پھر بھی نہیں بھر رہا تھا، مگر میں کافی اداس ہو گئی تھی۔ بہت مشکلوں سے واپسی کے لیے راضی کیا۔ اس نے کٹنگ کیے ہوئے چھوٹے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے دیر سے آنے کی وجہ بتائی۔ بٹ آئلہ، تم بہت چینج ہو گئی ہو، شادی سے پہلی والی میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ میں نے فیل کیا تھا، مگر اپنا وہم سمجھ کر ٹال گئی۔ یہی سوچا کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی، چلو تم نہ صحیح عمیر تو ضرور ڈسکس کرتا۔ بظاہر اب بھی کچھ خاص نہیں، مگر نہ جانے کیوں میرا شعور کہتا ہے کہ کچھ ہے۔ عمیر سے جھگڑا چل رہا ہے۔ جیسا اس نے ماریا کا جائزہ لیا تھا، ویسا اس نے بھی زیرک نظری کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ وہ سٹپٹا سی گئی۔ ماریا نے غلط وقت پہ حملہ کیا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھگڑا کیوں ہوگا بھلا؟ تم اپنے بھائی کی جتنی تعریفیں کرتی تھی، اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ دراصل وہ شام کو لوٹتے ہیں اور میں پیچھے اکیلی، میں نے گھر کے کافی کام سنبھال رکھے ہیں، پھر بھی تنہائی بہت فیل ہوتی ہے، ورنہ وہ بیچارے تو مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ اس قدر تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اس نے شاید اس سے زیادہ خود کو مطمئن کیا تھا۔ تنہائی کیسی؟ اپنا گھر اور شوہر ہے، بلا وجہ ٹینشن مت لیا کرو، اپنے میکے چلی جایا کرو، کبھی میری طرف چکر لگا لیا کرو اگر پھر بھی بوریت ہو تو عمیر کو بے وجہ کال اور ایس ایم ایس کر کے تنگ کر لیا کرو۔ میں بھی یہی حربہ آزماتی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ شمون میری اس حرکت سے بڑے چڑھتے ہیں۔ ان تمام نصیحتوں کے باوجود بھی کام نہ بنے تو عمیر سے کہو کہ وہ کوئی اسپیشل بندوبست کرے۔ سچی مجھے پھپھو بننے کی بڑی خواہش ہے۔ اس نے اپنے تئیں مفید مشورے دیتے رخ کس طرف موڑ دیا تھا۔ یہ اپنا قیمتی شوق خود اماں بن کر پورا کر لو، ہمارا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب سمجھ کر اس نے بے دلی سے مسکرا کر جواب دیا اور کھانا لگانے اٹھ گئی۔ ہیلو، بہت ہی خوف زدہ ہیلو تھی۔ کب سے بیل ہو رہی تھی، گلبانو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اسے بیڈ شیٹ چھوڑ کر آنا پڑا۔ آئلہ، میں بول رہی ہوں۔ اسے ماریا کی پرجوش آواز سنائی دی۔ ہائے ماریا، کیسی ہو؟ ایک لمحے میں ساری کثافت کوفت اڑنجو ہو گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنی اور عمیر کی سناؤ؟ ہم دونوں میں بہترین ہیں۔ وہ تھوڑی دیر ہوئی ہے آفس کے لیے نکل گئے ہیں۔ وہ سیٹ گود میں رکھے قریبی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اچھا، تم لوگ ہمارے ہاں رات ڈنر پر انوائٹ ہو؟ ابھی 2 روز قبل تم گئی ہو، اب ہم آئیں، سب خیریت ہے نا؟ اسے اچنبھا ہوا تھا۔ ماریا 8-10 روز میں چکر لگایا کرتی تھی، وہ 2-3 بار ہی صرف اس کی طرف گئی تھی۔ سب خیریت ہے میڈم، بس تمہارا منہ میٹھا کروانا ہے۔ اس کا قہقہا بہت جاندار تھا۔ کس خوشی میں منہ میٹھا کرواؤ گی؟ وہ اس گفتگو سے الجھ رہی تھی۔ یاد ہے تم نے پرسوں کہا تھا، یہ اپنا قیمتی شوق تم خود اماں بن کر پورا کر لو۔ انہی الفاظ کی قبولیت کی خوشی میں مٹھائی کھلواؤں گی۔ وہ چہک رہی تھی۔ کیا سچ ماریا، تم ماں بننے والی ہو؟ اس کی آواز بھی خوشی سے کپکپانے لگی تھی۔
آف کورس یار، ابھی ہماری فیملی ڈاکٹر کی کال آئی تھی، میری رپورٹس پازیٹیو ہیں، تم ہماری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ خوشی کا اندازہ اس کے لہجے کی کھنک سے ہو رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تم دونوں کو سدا یوں ہی رکھے۔ آنکھ کے کونے سے انگلی سے آنسو صاف کرتے اس نے سچے دل سے دعا دی تھی۔ اسے اپنی نند سے بہت انسیت تھی، وہ بھی اس کا بہت چاؤ کرتی تھی۔ میں شمول کو منع کر رہی ہوں، وہ میری ایک نہیں سن رہے، نہ جانے کس کس کو فون کر رہی ہیں۔ رات کو گرینڈ ڈنر بھی ارینج کر لیا۔ اس کے شکایتی انداز میں بھی شوہر کے لیے محبت کی آمیزش تھی۔ تمہیں کیا، ابا جان کو یہ خوشی اپنی مرضی سے سیلیبریٹ کرنے دو، اور سنو، اپنا خیال رکھنا، شام کے ارینجمنٹ میں نہ لگ جانا۔ اس نے محبت بھری ہدایت بھی جاری کر دی۔ ارے کہاں، میں ناشتہ تیار کر رہی تھی جب ڈاکٹر کی کال انہوں نے ریسیو کی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالتے، تب سے مجھے بیڈ پہ بٹھایا ہے، باقی کا ناشتہ بھی خود ہی بنایا۔ اب فون پہ لوگوں کے کان کھا رہے ہیں، دیکھنا شام کو ایسا لگے گا جیسے آنے والے بچے کی خوشی نہیں بلکہ عقیقہ ہو رہا ہے۔ اس سچویشن پر دونوں نے کہا لگایا تھا۔ اچھا شمول مجھے بلا رہے ہیں، تم لوگ ٹائم پہ آ جانا، میں فون رکھتی ہوں۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا، وہ بھی ریسیور کیڈل پر ڈال کر یوں ہی بیٹھی رہی۔ شام عمیر کی واپسی ہوئی تو وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ بریف کیس اور کوٹ ایک طرف رکھ کے وہ ڈھیلا ڈالا سا صوفے میں دھنس گیا۔ وہ اس کا انداز دیکھ کے جلدی سے پانی لینے چلی گئی۔ بہت تھک گئی ہیں؟ اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے اس نے پوچھ لیا۔ نہیں، 2 میٹنگز تھی، بیزار ہو گیا ہوں، تھکا نہیں ہوں، پتہ نہیں کہاں سے یہ اسٹوپڈ لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں، بزنس کے الف بے سے بھی واقف ہوتے ہیں، سارا دماغ چاٹ لیا۔ پلے پھر بھی کچھ نہیں پڑا، وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اس نے گھونٹ گھونٹ پانی پیا۔ وہ عام روٹین میں یوں اپنے آفس کے معاملات ڈسکس نہیں کرتا تھا، بیزاری یا حد سے بڑی ہوئی کوفت کے وہ اپنی بڑاس نکالنے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے سنے گی۔ چائے بناؤں؟ اس کے خاموش ہو جانے پہ اس نے کوٹ اور بریف کیس اٹھا لیا۔ ہاں، اور کباب بھی فرائی کر لینا۔ وہ شام میں صرف چائے کا عادی تھا۔ وہ کچن میں گئی تو وہ بھی اٹھ کے شاور لینے چل دیا۔ نہا کر وہ تازہ دم ہو گیا تھا، ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بڑے پرسکون انداز میں آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ چائے؟ اس کی آہٹ وہ محسوس نہیں کر پایا تھا، اسے آواز دینا پڑی۔ ادھر ہی رکھ دو، صبح سے ہی اندر انڈیل رہا ہوں، دوپہر کو بھوک بھی نہیں لگی۔ اس کی ٹرے رکھنے پہ اس نے ذرا اپنی طرف کھسکا لی۔ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ وہ بھی قریب بیٹھ گئی۔ وہ زیادہ تر شام کی چائے لاؤنج یا لان میں پیتے تھے۔ نہیں، اب رات کو کھاؤں گا۔ اس نے کپ اٹھا کر آئلہ کی طرف بڑھایا۔ وہ خالی چائے کے چھوٹے بوند بڑھتے ہوئے اسے غور سے دیکھتی رہی، جو مکمل اپنی پلیٹ پہ جھکا ہوا تھا، گیلے بالوں کو انگلیاں پھیر کر سلجھا لیا تھا، آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی اور پیشانے پہ متفکر سی چند لکیریں۔ یہ شخص دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگا تھا، آخر اس کا مجازی خدا بھی تھا۔ ایسی پہیلی جو سلجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ لاکھ چاہتی منفی سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دے، مگر ایسا کر نہ پاتی۔ وہ خاموش طبع تھا، لیکن اسے اس کے انداز میں اپنے لیے گریز نظر آتا تھا۔ وہ کبھی اس سے اس کے بارے میں یا معمول کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دلچسپی نہ لیتا، اپنے کام سے کام یا اپنی ضرورت کی بات۔ جب ماریا آ جاتی یا وہ اپنے کسی دوست سے فون پہ بات چیت کر رہا ہوتا تو اس کی زبان رکنے میں نہ آتی، وہ مسلسل بولے چلا جاتا، مسکراتا، کہا لگاتا۔ یہ نظر اندازی خاص اس کے لیے تھی۔ ماریا کی کال آئی تھی۔ کباب کی پلیٹ آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ خیریت سے ہے؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے ہاتھ روکا تھا۔ بالکل خیریت سے ہے، رات کو ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے۔ وہ اپنی ٹھنڈی ہوتی چائے کے سپ لینے لگی۔ ڈنر پہ کیوں؟ ابھی وہ پرسوں ہی ہو کر گئی ہے۔ اس نے خالی کپ ٹرے میں رکھ کے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے۔ اسے بہن کی آمد کا انتظار رہتا تھا، مگر وہ کبھی کبھار ہی اس کی طرف چکر لگاتا تھا۔ اسے زیادہ جانا پسند نہیں تھا۔ کوئی سرپرائز ہے، جائیں گے تو بتائیں گے۔ ماریا کی خوشخبری کی اطلاع دینے کی ہمت نہیں تھی۔ اپنے اور اس کے درمیان رشتے کی نوعیت کا احساس آڑے آ گیا تھا۔ وہ اس کا شوہر صحیح، مگر کبھی اس انداز کی گفتگو، حتیٰ کہ ذرا سا رومانٹک جملہ تک اس کے لیے نہ بولا تھا۔ وہ اس کو بے تکلفی سے یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ میں تھوڑی دیر ریسٹ کر رہا ہوں، تم تیاری کر لینا۔ اس نے بھی زیادہ کھوج نہیں لگائی، اس کے ٹرے اٹھاتے ہی سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ دروازے پر مسلسل دستک نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر دائیں طرف سوئے عمیر کو دیکھا، اور پھر دوسری نظر وال کلاک کو جو رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ غسل بندی سے اٹھتے دروازہ کھول دیا۔ وہ بی بی جی، عمیر صاحب کے کچھ دوست آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، وہ صاحب جی کو بلا رہے ہیں۔ دروازے پہ اسماعیل کھڑا تھا۔ کون سے دوست ہیں اسماعیل، جو یوں بے ٹائم آ گئے ہیں؟
اس اطلاع کو حیرانی سے سنتے اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ اکثر آتے رہتے ہیں، صاحب کے پرانے جاننے والے ہیں، ابھی وہ یہاں سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ وہ پرانا ملازم تھا، اسے آنے جانے والوں کی پہچان تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں عمیر کو جگاتی ہوں۔ وہ سخت جھنجھلا گئی، وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ آج شہر بھر میں ہڑتال تھی۔ وہ 12 بجے کے قریب ہی لوٹ آیا تھا۔ ساری شام فائلوں میں سر دیے رہا اور جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب آئلہ کو اس کے دوستوں کی آمد کی وجہ سے اسے اٹھانا پڑ رہا تھا۔ وہ بھی اس خبر پر پریشان سا وقت دیکھتا ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ السلام علیکم مسٹر عمیر رضا، معذرت خواہ ہیں اتنی رات گئے آپ کو ڈسٹرب کرنے پہ۔ وہ تینوں مودبانہ کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، اتنا معذب بننے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں ڈسٹرب ہو ہی چکا ہوں، اور ایسا تم لوگ فرسٹ ٹائم نہیں کر رہے۔ خوش مزاجی سے طنز کرتے اس نے تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ سچی کہہ رہا ہوں یار، آج ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بس قسمت ہمیں تمہارے در پہ کھینچ لائی۔ راشد نے اپنے ہیرو والے لہجے میں ڈائلاگ بولا تھا۔ چلو اس بار قسمت پہ ڈال دیتے ہیں، اگلی بار احتیاط کرنا، ویسے قسمت ایسا تم لوگوں کے ساتھ مہینے میں 3-4 بار کرتی ہے۔ عمیر نے راشد کو چھیڑتے کہا لگایا۔ دو بلا، پچھلے 4 ماہ سے احتیاط ہی برت رہے تھے، اگر اتنی احتیاط کافی نہیں تو اگلی بار 4 سال بعد چکر لگائیں گے۔ تم شادی کے بعد صرف پرائے ہی نہیں، طوطا چشم بھی ہو گئے ہو۔ جب ہم بھی لاہور آتے ہیں ملے بغیر ہی لوٹ جاتے ہیں۔ عاضل نے ہاتھ برا منہ بنایا تھا۔ ضرور آیا کرو یار، یہ اب بھی تم لوگوں کا گھر ہے، اور میری شادی کا ہماری دوستی سے کیا تعلق؟ اس نے عاذل کے کندھے کے گرد بازو لپیٹ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ یہ کیا کولڈ ڈرنک؟ ہمیں نہیں پینی، صبح سے چائے پی پی کر جل گئے ہیں، اور اب یہ کولڈ ڈرنک؟ تم جلدی سے کھانے کا بندوبست کرواؤ، ہڑتال نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، میٹنگز بھی کینسل ہو گئیں، دن بھر خوار ہوتے رہے، کوئی ریسٹورینٹ بھی نہیں کھلا تھا۔ اسماعیل کے کولڈ ڈرنک لانے پہ خاموش بیٹا ساتھ چلا اٹھا تھا۔ یار قسم سے میں نے شیف کو نہیں چھوڑنا، کل سے ہڑتال کی کال تھی تو اسے ہمیں رات کو بتانا چاہیے تھا، جب ہم لاہور کی حدود میں داخل ہو گئے تب انفارم کر رہا ہے۔ عاذل نے ہوا میں تیر چلایا۔ تم لوگ کولڈ ڈرنک پیو، کھانے کا آرڈر دے کر آتا ہوں۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کے وہ کچن میں چلا آیا۔ فریج کھولا، اس میں 2-3 بچے ہوئے سالن پڑے تھے، یہ وہ انہیں نہیں کھلا سکتا تھا۔ آئلہ ہفتے بھر کا کھانا بنا کر فریز نہیں کرتی تھی۔ عمیر کو بھی تازہ پکا کھانا پسند تھا، پھر وہ 2 ہی لوگ تھے، رات کی اس پہر وہ بازار بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی کہ عمیر چلا آیا۔ سو رہی ہو؟ اس نے بہت آہستگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، کچھ کام تھا؟ وہ جلدی سے بازو ہٹا کے اٹھ بیٹھی۔ ہاں میں کھانے کا کہنے آیا تھا، ہڑتال کی وجہ سے وہ لوگ اسلام آباد واپس نہیں جا سکتے، میرے بہت اچھے فرینڈس ہیں، صرف ایک سالن کی ڈش، بہت بھوک لگی ہے، ذرا جلدی، تمہیں زحمت تو ہوگی؟ نہیں زحمت کیسی، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ چپل اڑس کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ میں اسماعیل سے کہتا ہوں گلبانو کو بیچ دے، وہ تمہارا ہاتھ بٹا دے گی۔ اس کی صادق بندی کے پیش نظر اسے بھی احساس ہوا۔ نہیں رہنے دیں، گل بانو کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے شام کو بھی اسے جلد فارغ کر دیا تھا، آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی۔ گل بانو اور اسماعیل کا ایک ہی بیٹا تھا جو بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ آج اس کی طبیعت خراب تھی، وہ سارے گھر میں ماں کے پیچھے روتا اور چھپتا پھر رہا تھا۔ آئلہ نے اسے جلدی بھیج دیا تھا، پھر رات کا کھانا بنا کر اپنے اور عمیر کے لیے نکال کر باقی انیکسے میں گل بانو کو بھجوا دیا۔ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے بھی اسے 1 گھنٹہ بھر لگ گیا تھا۔ اسماعیل نے مدد کروانے کو کہا مگر رات کی اس پہر اس کا یوں کچن میں کھڑے ہو کر کام کروانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے سہولت سے انکار کر دیا۔ اسماعیل صاحب سے کہو ٹیبل لگا دی ہے۔ اس نے کارپٹ پر بیٹھتے اونگتے ہوئے اسماعیل کو جگایا۔ اس نے زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا۔ بالآخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ فائرنگ، احتجاج، ریلیاں، دھرنے اور نہ جانے کیا کچھ جو کچھ کر رہے ہیں لوگ، یہ سب پرامن احتجاج کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ وہ سب افسوس سے سر ہلاتے اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ ہم جیسے پرآسائش زندگی گزارنے، 4 کنال کی کوٹھی کی ایئر کنڈیشنز اور فرنشڈ روم میں بیٹھے ہوئے امیرزادوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیروں تلے سے زمین تک کھینچ لی گئی ہے۔ خالی پیٹ تم یہ سب سوچ کر مزید اپنا دماغ پلپلا نہ کرو۔ اس کے لہجے میں دکھ سا گھل گیا تھا، وہ بہت تعصب سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ صاحب جی کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ اسماعیل دروازے میں کھڑا بولا تھا۔ کتنی جلدی؟ ابھی تو صرف 1.25 گھنٹہ ہوا ہے۔ حیران وہ تینوں ہی تھے، مگر سعد کی حیرانی قابل دید تھی۔ اسے کہتے ہیں ایفیشنسی۔ عاذل نے سعد کی معلومات میں اضافہ کیا تھا اور ہال میں جانے کے لیے اٹھ گئے۔ کیا تم یوں ہی سارے دن کاموں میں لگی رہتی ہو؟ یہ کر لوں، وہ کر لوں، اب تھوڑا سا رہ گیا ہے اور وہ مکمل ہو گیا۔
ماریا پچھلے 2 روز سے آئی اس کی روٹین نوٹ کر رہی تھی۔ شمون بزنس ٹور پہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے۔ ماریا کی حالت کے پیش نظر اب وہ اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جانے سے گریز کرتا تھا۔ شام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ خود کو بزی رکھنے کا بہترین مصرف ہے کام کام اور بس کام۔ پھر یاد نہیں تم نے ہی سمجھایا تھا کہ گھر میں دلچسپی لو۔ وہ ڈسٹنگ چھوڑ کر اس کے پاس آ بیٹھے۔ مگر اس قدر دلچسپی کا تو میں نے نہیں کہا تھا۔ میں نوٹ کر رہی ہوں تم خود پہ ذرا سی بھی توجہ نہیں دیتی، نہ سجتی ہو نہ سنورتی ہو۔ میں تم سے شکوہ نہیں کرتا۔ میں ذرا سا بھی روٹین سے ہٹ جاؤں شمون فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ انہیں میرا یہ سب کچھ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اسے بتاتے ہوئے اس نے نمکوں کی پلیٹ سے چمچہ بھر کے منہ میں رکھا۔ اب ہر کوئی تمہارے شمول کی طرح نہیں ہوتا۔ مجھے سادگی اچھی لگتی ہے اور عمیر کو بھی، کیونکہ اس نے بھی کبھی خاص اصرار نہیں کیا۔ دل میں اچانک اٹھنے والی ٹیس کو دباتے وہ بظاہر مسکرا رہی تھی۔ وہ بہن کے ساتھ اتنا نارمل رہتا تھا کہ وہ اس کے رویے کے بارے میں کچھ محسوس ہی نہ کر پائی تھی۔ میں نہیں مانتی۔ میری شادی کو کون سا 20 برس بیت گئے ہیں۔ جب میں اور عمیر کہیں باہر جایا کرتے تھے وہ مجھے صرف کپڑے پہننے پر مائی کہہ کر ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ مجھے ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ جوتے اور جولری دلواتا تھا۔ اسے عورتوں کا اوور میک اپ تو نہیں مگر خود پہ ذرا توجہ دینا اچھا لگتا ہے۔ ماریا نے فوراً نفی میں سر ہلا کے اس کے کہے کو رد کر دیا تھا۔ وہ اس سے اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آئلہ نے بھی تکا ہی چھوڑا تھا۔ ہاں تو وہ میں نے بتایا تھا نا کہ مجھے یہ سب زیادہ پسند نہیں۔ عمیر جانتے ہیں اسی لیے کبھی زیادہ زور نہیں دیا۔ ہاں کچھ خاص ہو تو میں تیار ہو جاتی ہوں، حالانکہ وہ خاص کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ آئلہ ہانسی بوکھلا گئی تھی۔ اگر اسے عمیر کی اس عادت کا علم ہوتا تو وہ ماریا کو یہ جوابات نہ دیتی۔ پھر بھی اس نے جلدی سے سب اپنے اوپر ڈال کر اسے بری ذمہ کر دیا۔ ہاں وہ کبھی بھی کسی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا، لیکن تم لائٹ سا میک اپ کر لیا کرو، اس طرح اس پہ امپریشن پڑے گا۔ ماریا نے نمکوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے تئیں بڑا مفید مشورہ دیا۔ یہ نہیں تم فائدہ اور خوشی اپنے بھائی کا ہی سوچ رہی ہو؟ بھابھی کا تو نو پروفٹ۔ مجھے تمہارے بھائی پر امپریشن نہیں پریشر ڈالنا ہے۔ وہ دونوں ہنسنے لگی تھیں۔ آئلہ جب ماما کی ڈیتھ ہوئی تو تمہیں خود بخود عمیر کے لیے ماں جیسی بن گئی تھی۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا، اور جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے بھی نہیں پتہ چلا اس نے کب پاپا کی جگہ سنبھالی۔ ویسی محبت اور شفقت، وہ میرے لیے مضبوط سائبان بن گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہت سنبھالا ہے، ایک دوسرے کو سہارا دیا، والدین کی کمی پوری کی۔ ایک بار نہ جانے کس موڈ میں عمیر نے کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا ہوا نا تو میں اس کا نام زین رکھوں گا۔ مجھے یہ نام بہت پسند ہے۔ اب میں نے شمون سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام زین رکھوں گی، مگر وہ حمزہ پہ اڑا ہوا ہے۔ آئی وش کہ میرے بیٹے کی پرسنالٹی عمیر جیسی ہو۔ ماں باپ کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس نے پہلی بار شمون کے لیے حفقی کا اظہار کیا تھا۔ یہ عمیر سے محبت کا ثبوت تھا۔ آئلہ نے اس دھوپ چھاؤں جیسی لڑکی کو پیار سے گلے لگا لیا۔ ماریا کی پیگنینسی کے آخری دن چل رہے تھے۔ عمیر اور آئلہ اسے لینے کے لیے گئے تھے، مگر شمون نے اسے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اسے خود سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ روزانہ اسے فون کر کے حال احوال پوچھتے تھے۔ اب وہ خود ملنے نہیں آتی تھی، مگر وہ دونوں جا کر چکر لگا آتے تھے۔ عمیر نے بچے کے لیے بہت زیادہ شاپنگ بھی کر لی تھی۔ وہ بہت بے تحاشا خوش تھے۔ دونوں خاندانوں کا پہلا بچہ جنم لینے والا تھا۔ اسماعیل اس کے سامنے دھرا خالی کپ اٹھانے آیا تھا کہ عمیر کے موبائل کی بیل ہونے لگی۔ ہیلو شمون۔ اس نے اسکرین پر اس کا سیل نمبر دیکھ لیا تھا، ساتھ ہی ہاتھ سے اسماعیل کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کیا؟ کس ہاسپٹل میں؟ ڈونٹ وری یار، ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس نے تیز لہجے میں بات مکمل کر کے سیل آف کر دیا۔ وہ اسماعیل سے کچھ کہنا بھول کر ڈائننگ روم میں آ گیا۔ تم جلدی سے چینج کرو، ماریا ہاسپٹلائزڈ ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ جو ٹیبل سے برتن سمیٹنے کے بعد اسے صاف کر رہی تھی، ہاتھ سے گھبرا گئی۔ اگلے 25 منٹ میں وہ ہاسپٹل میں تھے۔ شمون لیبر روم کے باہر ہی کھڑا تھا۔ کیسی ہے ماریا؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ عمیر بہت بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ اندر لیبر روم میں ہے، ابھی تھوڑی دیر قبل آپریشن شروع ہوا ہے، اس کا بی پی بہت شوٹ کر گیا تھا۔ عمیر بہت تکلیف میں تھی۔ وہ ڈاکٹر سے مجھے سائن کروائے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو۔ میں نے ماریا کی زندگی کے پروانے پہ دستخط کر دیے ہیں، بھلا مجھے اس کے سوا کیا چاہیے عمیر؟ شمون اس کے کندھے پہ سر رکھ کر رو دیا تھا۔ وہ تینوں قریبی بینچ پہ بیٹھ کے پھر باری باری جا کے نفل بھی ادا کیے۔ ہر ایک منہ میں اس مسلسل کچھ پڑتا جا رہا تھا۔ وہ سب پریشان اور خاموش تھے۔ کون کس کو دلاسا دیتا؟ تقریباً 12 بجے کے قریب لیبر روم کا دروازہ کھل گیا تھا۔
ماریا کا سیزیرین ہوا تھا، ڈاکٹرز باہر آ گئے تھے، شمون اور عمیر تیزی سے ان کی طرف لپکے۔ مسٹر شمون، مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ چہرے پہ پریشانی کے واضح آثار کے باوجود ڈاکٹر بامشکل مسکرایا تھا۔ ماریا کیسی ہے ڈاکٹر؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے نا؟ اس نے جیسے بیٹے کی خبر سنی ہی نہیں تھی، اسے صرف ماریا کی فکر تھی۔ مسٹر شمون، وہ ابھی انڈر آبزرویشن ہے۔ آئی ہوپ کہ چند گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، مگر فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کے لیے دعا کیا کریں۔ جس نے آپ کے بیٹے کی جان بچائی ہے، وہ اسے بھی نئی زندگی عطا کرے گا۔ ڈاکٹر ان سب کو کشمکش کی کیفیت میں امید کا دامن تھما کے چلا گیا تھا۔ عمیر یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سکتے میں بول رہا تھا۔ دعا، دعا، اسے دعا کی ضرورت ہے عمیر، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ سب کیوں کر ہو گیا؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، مجھے بچہ نہیں چاہیے تھا، نہیں چاہیے تھا بچہ۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چلانے لگا تھا۔ عمیر نے اس کو بامشکل قابو پا کر بینچ پر بٹھایا۔ وہ خود بہت اضطراب میں گھرا ہوا تھا۔ رات انہیں دعائیں مانگتے اور ایک دوسرے سے نظریں چراتے گزر گئی۔ کسی انہونی کا دھڑکا آپ کی آدھی جان نکال لیتا ہے۔ وہ سب صبح ہونے تک پس مردہ ہو چکے تھے۔ بچے کو نرسری میں شفٹ کر دیا تھا۔ ان دنوں میں سے کسی نے بھی جا کر بچہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کا ذہن ماریا کے علاوہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے، مگر طبیعت ابھی زیادہ سنبھلی نہیں ہے۔ آپ پلیز باری باری تھوڑی دیر کے لیے انہیں دیکھ سکتے ہیں، زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں۔ پریشانی والی ہرگز کوئی بات مت کیجیے گا۔ نرس نے انہیں ہدایات نامہ دیا، جسے انہوں نے بڑی بےتابی سے سنا، اور اس کے جاتے ہی وہ ایک ساتھ اندر داخل ہو گئے تھے۔ ماریا کی آنکھیں کھلی اور اندر کو دسی ہوئی تھیں۔ ان کے نیچے رات بھر میں ہلکے سیاہ حلقے واضح ہو رہے تھے۔ رنگت سرسوں کی طرح پیلی تھی۔ خشک ہونٹ، حالانکہ پریگننسی کے تمام عرصے میں اس کے چہرے پہ گلابیاں کھلتی رہی تھیں۔ ممتا کا بہت نور تھا۔ اس نے سرنج والے ہاتھ سے آکسیجن ماسک اتار دیا تھا۔ ماریا، تم ٹھیک ہو نا؟ شمون پرنم آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ تم رو کیوں رہے ہو شمون؟ میں بہتر ہوں، تم سے باتیں کر رہی ہوں، تمہارے آنسو پھر سے میری تکلیف بڑھا دیں گے۔ اس نے نکہت زدہ آواز میں شمون کو رونے سے منع کیا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، وہ بار بار تھوک نگل رہی تھی۔ شمون نے آسین سے چہرہ پونچھا، چپکے سے عمیر اور آئلہ نے بھی۔ یہ ہنس مکھ سی لڑکی ان سب کو بہت عزیز تھی۔ میں تمہیں جلدی سے گھر لے جانا چاہتا ہوں ماریا، تمہاری زندگی اور موت کی کشمکش نے مجھے بہت تھکا ڈالا ہے۔ اس ایک رات میں نے اپنی پوری زندگی کا حوصلہ آزمایا ہے۔ میں تمہیں لمحہ بھر بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ شمون نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ اللہ نہ کرے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ عمیر اور آئلہ نے سن لی تھی، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ عمیر، آئلہ، تم سب اس طرح چپ چاپ کیوں کھڑے ہو؟ باتیں کرو مجھ سے، آپ کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ بولو عمیر بھائی، میں تمہیں سننا چاہتی ہوں۔ اس نے عمیر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر عمیر نے بوسہ دیا۔ تمہارے لیے ہم پریشان نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ تم نے ہمیں کتنا ڈرایا بھی تو ہے۔ تم ایسا کرو، پھر ہم سب روئیں گے ہی نا۔ اس نے اپنے پرنم لہجے کو زبردستی خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ شمون، تم نے بیٹا دیکھا ہے؟ کیسا ہے وہ؟ بیٹے کے ذکر پہ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ آئلہ نے اس بار اس کے بات بدلنے کا غور نوٹ کیا تھا۔ نہیں، وہ ہم دونوں کا بیٹا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں دیکھوں گا اسے۔ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ یہ بھی بھلا کوئی جواز ہے؟ رب کی نعمت سے یوں منہ نہیں موڑا کرتے۔ میں اور تم الگ تھوڑی ہیں، تم نے دیکھا یا میں نے، ایک ہی بات ہے۔ اس کے انداز میں شمون کے لیے ہلکا سا شکوہ تھا۔ میں نے کبھی تمہارے بغیر نوالہ بھی نہیں توڑا، اب میں اکیلا اس وجود کا حقدار کیسے بن جاتا جس کے لیے تم پوری رات سے تکلیف کاٹ رہی ہو؟ میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، ہم ایک ساتھ اسے پہلی بار محسوس کریں گے۔ اس کے بالوں کو سہلاتا نرمی سے کہہ کر باہر چلا گیا۔ آئلہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اس سے بالکل کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ عمیر، تم اور آئلہ میرے بچے سے بہت پیار کرنا، اس کا بہت خیال رکھنا، جیسے میں تمہارا ماما کے جانے کے بعد رکھا کرتی تھی۔ مگر تم کہیں نہیں جا رہی ہو ماریا، عمیر نے بہت درستی سے اسے ٹوکا تھا۔ تمہیں یاد ہے تم مجھے اماں جان کہہ کر چڑھایا کرتے تھے؟ تب مجھے بہت برا لگتا تھا، اور اب میں اس احساس سے آشنا ہو گئی ہوں، مگر افسوس افسوس عمیر۔ اس کا ربط ٹوٹ گیا۔ اب وہ خود رونے لگی تھی، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ پلیز ماریا، تم ایسی باتیں نہ کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، یوں مایوس مت ہو، تم خود اپنے بیٹے سے پیار کرنا، اسے سنبھالنا، تم ماں ہو اس کی۔ آئلہ آگے بڑھ کر کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس سے اس کا دکھ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ شاید انہیں کچھ پاگل کروا رہی تھی۔ یہ لو ہمارا بیٹا۔
شمون نرسری سے بچہ لے آیا تھا، اس کی دائیں سائڈ پہ لٹا دیا۔ ہائے شمون، کتنا کیوٹ ہے، گول مٹول سا۔ وہ بڑی حسرت سے ہنس رہی تھی، حالانکہ اس کے گلے سے ہنسنے سے بڑی کھوکھلی سی آواز نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے میں ممتا کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ لمحہ بھر کو سب اپنی تکلیف بھول کر اس معصوم میں کھو گئے جو ان کی توجہ سمیٹ لے گیا تھا۔ آئلہ، تم بتاؤ یہ کس پہ گیا ہے؟ اس کے چہرے پہ آہستگی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس نے سر کو تھوڑا سا اوپر کیا ہوا تھا اور اسے ہولے ہولے چھو رہی تھی۔ چھوٹے بچوں کا جلدی پتہ نہیں چلتا، ان کے حد و حال بدلتے رہتے ہیں، مگر کچھ کچھ واقعی شمون بھائی پہ لگ رہا ہے، معصوم اور گلابی سا۔ آئلہ نے بھی نرمی سے اس کا گال چھوا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لوں گی، مجھے بیٹھنے کے لیے سہارا دو۔ اس نے کسی کو مخاطب کیے بغیر اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں نہیں، ابھی تم نے آکسیجن ماسک اتارا ہے، پھر تمہارے دونوں ہاتھوں پہ ڈرپ لگی ہوئی ہے، کچھ دیر میں۔ نہیں شمون، مجھے ابھی اسے گود میں بھرنا ہے، ورنہ پھر شاید میں کبھی۔ اس نے شمون کو ٹوک کر بیڈ کی سائیڈ کو مضبوطی سے پکڑ کر اٹھنا چاہا، مگر اس کی کوشش میں اس کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ اس کی بات بھی بیچ میں رہ گئی۔ اس کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگے تھے۔ عمیر نے آکسیجن ماسک اس کے منہ پہ لگانا چاہا۔ اس نے پوری طاقت سے عمیر کا ہاتھ پرے جھٹک دیا۔ آئلہ نے پھرتی سے بچے کو روتے ہوئے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اندر آتی نرس اس کی حالت سے خوفزدہ ہو کر ڈاکٹرز کو لینے واپس بھاگ گئی، جبکہ شمون نے ہراساں ہو کر اس کے جھٹکے کھاتے وجود کو کندھوں سے تھام لیا۔ وہ تیز ہوتی سانسوں کے بیچ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ آئلہ، میرا بچہ، تو تم۔ ڈاکٹرز تیزی سے اس کی طرف بڑھے، مگر تب تک اس کا ربط اور سانس ٹوٹ چکا تھا۔ وہ تڑپتا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ 1.5 ماہ بہت قلیل عرصہ ہوتا ہے دنیا میں صرف واحد رشتے کے گزر جانے کا غم منانے کے لیے۔ اپنے خون کا دکھ جب تک سانس چلتی ہے ساتھ ہی ہر دم رہتا ہے۔ وہ اس صورتحال کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ اب اس دنیا میں تنہا رہ گیا ہے۔ وہ روزانہ آفس سے سیدھا قبرستان چلا جاتا، کبھی دوپہر کو ہی آفس سے اٹھ آتا، کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا، گہری سوچوں میں غرق خلاؤں میں گھولتا رہتا یا پھوٹ پھوٹ کر روئے جاتا۔ آئلہ کے لیے اسے سنبھالنا خاصا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھی صورتحال میں جب کوئی دلاسا اور تسلی و تشفیع اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ آئلہ خود اس کی حالت میں اتنا بوکھلائی ہوئی تھی کہ اسے چھیڑنے کی ہمت کرنا بس سے باہر لگتا تھا۔ آج ویکنڈ تھا، پہلے وہ دوستوں کی طرف چلا جاتا تھا، اب یہ بھی خاموشی کی نظر ہو جاتا۔ وہ ناشتہ کر کے کمرے میں جا کے لیٹ گیا، چھت کو یکٹک گھورتا اور کبھی آنکھوں پہ بازو رکھ لیتا۔ وہ بے چین کروٹیں بدل رہا تھا۔ آئلہ کب سے کمرے میں چھوٹے موٹے کام نپٹائے اس پہ نظر رکھے ہوئی تھی۔ یہ بکھرا بکھرا سا شخص دل کے زیادہ ہی قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ عمیر، آپ ماریہ کے بیٹے حمزہ سے مل آئیں؟ اس نے اسے متوجہ کرنے کے لیے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ ہاں، نہیں، کیوں؟ مجھے نہیں جانا۔ اس نے چونک کر صاف انکار کر دیا۔ آپ کو سکون ملے گا اور دل بھی بہل جائے گا۔ اس نے ایک اور کوشش کی۔ وہ پورے مہینے سے اس کی طرف نہیں گیا تھا۔ آئلہ کا جی چاہتا کہ وہ جا کے بچے کو دیکھے، مگر یہاں کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ میں رونا نہیں چاہتا اور حمزہ کو دیکھ کر مجھے خود پہ ضبط نہیں رہتا۔ ویسے بھی مجھے لمحہ سکون سے کوئی غرض نہیں ہے، میں بے سکون زیادہ بہتر ہوں۔ وہ ایک ٹرانس میں بولتا جا رہا تھا۔ وہ زندگی کی طرف آنے کو آمادہ ہی نہیں تھا۔ بے شک غم بھلائے جانے والا نہیں تھا، مگر یوں معمولات زندگی سے کٹ جانا بھی دانشمندی نہیں تھا۔ عمیر، اس نے بیڈ پہ قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماریہ نے جاتے ہوئے آپ کو ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ میرے حمزہ کا خیال رکھنا، اس سے پیار کرنا۔ ہم اس معصوم وجود کو کس بری طرح اگنور کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس سلوک کا مستحق ہے؟ اگر ماریہ زندہ ہوتی تب بھی ہمارا رویہ اس کے ساتھ یہی ہوتا۔ اب اگر وہ نہیں رہی تو اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، موت برحق ہے۔ وہ چلا گیا، جو چلا گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر جو ہے اس سے۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں نمی آ گئی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس کے بیٹے کے ساتھ ہمارا یہ رویہ یقیناً اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوگا۔ جب تک محبت دینے والے زندہ رہیں تب تک محبتوں میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کچھ کمی یا زیادتی کے ساتھ سب چلتا رہتا ہے، مگر جب محبت دینے والے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں تو ان کی محبتیں قرض ہو جاتی ہیں۔ آج اس کی اماں جان نہیں رہی، مگر ان کا لگتے جگر ہمارا منتظر ہے۔ ہمیں اسے خوش آمدید کہہ کر سینے سے لگانا ہے۔ وہ ماریہ کے جسم کا حصہ ہے، اسے سینے سے لگا کے آپ کا دکھ کم ہو جائے گا، بہت سکون ملے گا آپ کو۔ اگر آپ نے اس کے بیٹے کو سینے سے لگا کے نہ چوما عمیر، تو ماریہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ وہ اسے سنتے ہوئے رونے لگا تھا۔ اس کے آنسو کنپٹی کو بھگوتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ زندگی کی حقیقتیں رلانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔
اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے وہ اٹھ بیٹھا تھا، دائیں ہتھیلی سے اپنے آنسو پونچھے۔ میرے کپڑے نکالو اور خود بھی تیار ہو جاؤ، ہم حمزہ سے ملنے جا رہے ہیں، اور وہ سارا سامان بھی گاڑی میں رکھوا دو جو میں نے اس کی پیدائش سے پہلے خرید کر رکھا تھا۔ اس کی تبدیلی پہ وہ خلے سے مسکرا دی، اسے یقین تھا کہ وہ واپس لوٹ آئے گا۔ حمزہ کو گود میں لے کر اسے واقعی اس میں سے ماریا کی خوشبو آئی تھی۔ اس نے سوئے ہوئے حمزہ کو بے اختیار بے تحاشا چوما تھا، پھر وہ اکثر اس سے ملنے جانے لگا تھا۔ اس کی نارمل زندگی کی طرف لوٹنے میں اس بچے کا ہی عمل دخل تھا، وہ پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آئلہ کا بھی شکر گزار تھا جس نے اسے اس سوچنے کے عمل میں سہارا دیے رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شمون تم؟ عمیر ناشتہ کر رہا تھا کہ شمون کو دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بیبی بیگ اور دوسرے بازو میں سویا ہوا حمزہ تھا۔ آئلہ تھرموس میں سے چائے کپ میں انڈیل رہی تھی، فوراً رک گئی۔ ہاں ضروری کام تھا، شام تک انتظار نہیں کر سکتا تھا، تم شاید آفس جا رہے ہو۔ وہ اسے آفس کے لیے تیار دیکھ کے تذبذب میں پڑا تھا۔ اس نے بیبی بیگ نیچے رکھ دیا۔ نہیں میں آفس نہیں، تم بیٹھو ناشتہ کرو۔ عمیر کو گھبراہٹ میں کچھ سوجا نہ۔ نہیں شکریہ، تم ناشتہ کر لو تو ڈرائنگ روم میں آ جانا، بھابھی آپ بھی ساتھ آئیے گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اس کی سنجیدگی نے عمیر کو دھڑکا لگایا تھا۔ اب بھلا ناشتہ کس سے ہضم ہونا تھا؟ وہ سب چھوڑ کے آئلہ کو سر کے اشارے سے چلنے کا کہہ کر ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں اس کے سامنے والے صوفے پہ براجمان اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ انہیں 3-4 منٹ گزر گئے تھے، وہ سر جھکائے جانے کہاں ڈوب گیا تھا۔ عمیر نے گلا کھنکارا، شمون از ایوری تھنگ اوکے؟ اس سے مزید تجسس برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، بہت مشکلوں سے اب کہیں جا کے سنبھلے تھے وہ۔ عمیر، اس نے لمبی سانس خارج کی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، کہاں سے شروع کروں۔ مجھے اور کوئی نہیں ملا میں جس کے پاس جا کے اپنا دکھ سنا سکتا، کوئی ہمدرد نہیں ہے میرا، میں بہت مشکل میں ہوں عمیر۔ میرا بیٹا، میرا لخت جگر ہی میرے لیے مشکل بن گیا ہے۔ کتنا بدبخت باپ ہوں میں، اپنے بن ماں باپ کے بچے کو خود پہ بوجھ سمجھنے لگا ہوں۔ میں بہت مجبور ہوں عمیر، کوئی بھی تو میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میری سگی ماں کو مجھ سے ہمدردی نہیں ہے، اسے اپنے پوتے سے زیادہ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز عزیز ہیں۔ دائیں ماہ میں 3 گورنرز بدل چکا ہوں، ماریا کا دکھ کم نہیں ہوا، اور اوپر سے اس کا رونا بلکنا مجھ سے قطعی برداشت نہیں ہوتا۔ جب سے پیدا ہوا ہے خوراک سے زیادہ دوائیوں پہ گزارا کر رہا ہے۔ اب تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ بچے کی پرورش کا ٹھیک سے بندوبست کریں، ورنہ آپ کو اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگا تھا، ان دونوں کے دل دہل گئے۔ اس کے چہرے اور انداز میں بے بسی کی واضح تحریر رقم تھی۔ پلیز عمیر، تم لوگوں کے سوا میرے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا درد بانٹ لو۔ ماریا کی زندگی بچانا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، مگر اس کی زندگی ہم بچا سکتے ہیں۔ میں اپنی ماریا کے نشانے کو یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز عمیر، پلیز، اسے میری التجا سمجھ لو یا خود غرضی۔ مجھ بدبخت کے اس بیٹے کو گود لے لو اسے۔ وہ زاروں کے تار رونے لگا تھا۔ وہ دونوں اس کے اس غیر متوقع جملے پہ ساکت و صامت رہ گئے۔ عمیر میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اسے اٹھ کے چپ کروا دیتا۔ کچھ بولو عمیر، یوں چپ نہ رہو، مجھے برا بھلا کہو، میری بےعزتی، مگر انکار مت کرنا۔ میں بہت لاچار ہو گیا ہوں، اسے اکیلا نہیں سنبھال سکتا، میں ماں نہیں بن سکتا، کچھ کہو عمیر۔ وہ اپنی مجبوری بتا کے منت و سماجت کر رہا تھا، اگر وہ یوں روتا پیٹتا تب بھی عمیر انکار نہ کر پاتا۔ اب مسئلہ صرف اس کے اقرار کا نہیں تھا۔ اس نے ساتھ بیٹھی آئلہ کو سوالیہ نظروں سے تکا، وہ اس شخص کی نگاہوں کی التجا کو کیسے نظر انداز کر جاتی۔ ہولے سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ عمیر کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ اٹھ کے شمون کے قریب آیا اور جھک کے حمزہ کو اس کی گود سے اٹھا لیا۔ شمون کی سانس اور آنسو ساکن ہو گئے تھے۔ وہ اسی میسمرزم کی کیفیت میں اٹھا۔ اس نے آخری بار بیٹے کو پیار کیا، نہ پیچھے مڑ کر دیکھا، سست روی سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماریا کی محبتیں مجھ پہ قرض ہیں آئلہ، میں اکیلا اس قرض کا بوجھ نہیں اتار سکتا، تم میرا ساتھ دو گی نا آئلہ؟ اس نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا، اسی لیے اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی تو میرے پیارے لسنرز، یہ والی ایپیسوڈ تو اپنے اختتام پہ پہنچ گیا۔ اب جو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ انشاءاللہ کل، تب تک انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔